اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الربع افسانہ نگار سمیرہ تصدق قلمی نام سمیرہ نقوی پیدائش 7 فروری فیصل آباد تعلیم ایم فل جی سی یونیورسٹی فیصل آباد تصانیف نقش رائگاں افسانے 2006 شہرزاد افسانے 2000 مثبت عشق مشہد عشق سفرنامہ 2009 افسانہ آوارہ نشان لکڑی کے بڑے سے چوکھٹے میں جکڑا باریک ریشم کا سرخ کپڑا جس پر بڑی خوشنما بیلیں سیاہی سے نقش تھیں، وہ چوکھٹا ایک میز پر رکھا تھا۔ اس پر کپڑے بکھرے، رنگ برنگ موتی، ستارے، ریشم کے دھاگے، کورا سنہری اتلا۔ اس کا ایک ہاتھ کپڑے کے اوپر تھا اور ایک نیچے سنہری گھوٹ نیچے پڑی تھی۔ وہ دھاگا انگلی پر لپیٹ کر کپڑے کے ساتھ جوڑ دیتا۔ کپڑے کے اوپر دوسرے ہاتھ میں ایک لمبی سی ہوئی سوئی جس کی نوک ہموار تھی، جو نیچے سے دھاگے کو کھینچتی اور اوپر ایک زنجیر بنا کر کپڑے میں پیوست ہو کے نیچے سے دھاگا پکڑ لیتی۔ قمیص کا دامن سنہری زنجیروں سے بھرتا چلا گیا، ہر ٹانکے پر اس کا ذہن ادھڑتا، ریشم کے باریک دھاگوں کی طرح سوال الجھتے۔ وہ سوچتا کوئی ماہر کاریگر آئے، ان سوالوں کی گرہ کھولے اور ان کو سلجھا دے۔ کبھی اس کو اپنا وجود اس خراب شیشے کے موتی جیسا لگتا جس سے باریک سے باریک سوئی کی نوک بھی گزرنے سے انکار کر دیتی اور کاریگر اسے کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیتا۔ ذہن الجھتا تو ہاتھ کی گرفت دھاگے پہ کمزور پڑ جاتی۔ استاد کی آواز آتی، شانی کام مکمل ہے؟ جی استاد، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ وہ سوالوں کے پھندوں سے جان چھڑا کر سوئی کی نوک سے سنہری زنجیریں بنانے لگتا، مگر آوارہ خیالات کی قید کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی زنجیر نہیں تھی۔ وہ رشتوں اور رشتہ داروں سے بھرے ایک ایسے گھر میں رہتا تھا جہاں اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ جو اس آوارہ کا نشان کا ہاتھ تھام کر اس گھر میں داخل ہوتی جس سے اس کا رشتہ تھا تو سارے رشتے توڑ کر دور افق پر بادلوں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اب تو اس کی شبیہ بھی اسے یادوں کے قبرستان سے کھوجنی پڑتی۔ رشتے تو اس گھر کے مختصر در و دیوار سے خود در و پودوں کی طرح اگتے تھے اور وہ تو زبردستی کا رشتہ تھا۔ گلے پڑا ڈھول تھا جسے سب بجا رہے تھے۔ شانی، وہ چونک گیا۔ جی استاد جی۔ شانی، تلے کا کام مکمل ہو گیا؟ یا چھوٹی سوئی پکڑ، دھاگا پرو، موتی ستارے ٹانک، جہاں کورے کی ضرورت ہو کورا لگا۔ آرڈر کا کام ہے، وقت پر دینا ہے۔ یار بیٹھے بیٹھے کہاں گم ہو جاتا ہے؟ کہیں نہیں استاد جی۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتا، پلکیں جھپکاتا، سوئی میں دھاگا پرونے لگا، سنہری زنجیر کے اندر موتی ستارے ٹانکنے لگا۔ شروع میں تو اسے سمجھ نہیں آئی کونے خودرو میں اس کے نام پر ہونے والی سرگوشیوں اور اشاروں کا مطلب کیا ہے۔ دھیرے دھیرے شعور ان سرگوشیوں سے ہم کلام ہونے لگا، اشارے مکمل، جملے بنتے چلے گئے اور وہ مفہوم واضح ہونے لگا۔ اس کی ماں بازار سے آئی تھی اور اس کی روشن راتوں کی آخری یادگار تھی۔ سوئی موتی کی پروتی اس کی انگلی کو چھیدتی چلی گئی۔ موتی کے حجم کا سرخ قطرہ اس کی انگلی کی نوک پر نمودار ہوا۔ ہلکی سی سیکھ کر کے اس نے لب دانتوں میں دبا لیے۔ چھوڑ دے شانی، آج تیرا دھیان نہیں، تیرا من کہیں اور ہے۔ یہ اپنی دہاڑی اور جا کر آرام کر، کل وقت پر آ جانا۔ اٹھنا نہیں چاہتا تھا، یہاں سے نکلے گا تو چیروں کے ہجوم میں گر جائے گا اور گھر میں سوال ہی سوال، شناخت ڈھونڈتے سوال۔ وہ کون تھا جو اس کی ماں کے بدن میں اپنے وجود کو شاخ کو چھوڑ گیا تھا اور پلٹ کر خبر نہ لی؟ یہ سوال آسیب بن کر اس کے وجود سے لپٹ گیا تھا۔ یہ موتی ستارے سوال نہیں کرتے، دھاگوں کو سلجھاتے۔ وہ خود کو سلجھانے کے ہنر سیکھتا، بلکہ اس سے لگتا یہ موتی ستارے بھی اس کی طرح حیران پریشان ہیں۔ استاد کہنے کے باوجود نہ اٹھا۔ قمیص کے دامن میں سرخ قطرہ خون کو جذب کرے وہ نئے سرے سے موتی لگانے لگا۔ عورت بازار سے آئے یا دربار سے، گھر کی اس کی کمزوری ہے، بچے اس کے وجود کے اثبات، وجود سے انکار کسی کو اچھا لگتا ہے۔ اس کی ماں بھی رنگ خوشبو
روشنی چھوڑ کر ہانڈی چولہے کے ہنر سیکھنے لگی۔ اب مرد کی مختصر کمائی بے غرض چاہت پیروں کی زنجیریں بنی۔ گھنگروؤں کا ساز کانوں میں سے محو ہونے لگا۔ شکستہ در و دیوار بچوں کی شرارتوں سے سج اٹھتے۔ ان کی آنکھوں سے پھوٹتی روشنی بازار کے چراغ گل کرتی چلی گئی۔ تبھی اسے لگتا وہ اپنی اماں کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکتا ہے۔ یاد کے سب دریچے بند کر کے بھی اسے یاد دلاتا ہے وہ کہاں سے آئی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی ماں کی آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹنے لگتی۔ اس کا ممتا کے چشمے خشک ہو جاتے۔ چاہتوں کے سارے خزانے ان بچوں کے لیے تھے جو اس کی شرافت کے امین تھے، اس کے ایمان کے گواہ تھے۔ وہ کیا تھا؟ بچپن اسے دکھی کرتا رخصت ہوا۔ شعور اسے صرف سوال دے سکا۔ دیکھا جاتا تو اسے ایسی کوئی محرومی بھی نہ تھی۔ اسے سب کچھ ملتا، کپڑے جوتے جیسے دوسرے بچوں کے آتے، پر محبت کا وہ انوکھا لمس نہ تھا۔ وہ واری صدقے جاتی نگاہیں نہ ہوتیں۔ اس کا بے نام باپ زندہ تھا یا مر گیا، پر وہ یتیم تھا۔ اس کی ماں زندہ تھی، پر اس کی ممتا مر چکی تھی، جو ماں بھی تھا۔ باقی تو منہ زبانی رشتے تھے۔ اس کے بہن بھائی جسے چچا کہتے وہ بھی چچا کہتا، جسے پھپھو کہتے وہ بھی پھپھو کہہ دیتا۔ ستارے آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگے، رنگ سے رنگ ملنے لگا۔ وہ بھولنے لگا اس پھول میں کس رنگ کا ستارہ لگنا ہے۔ اس نے کسوٹی رکھ دی، استاد سے دہاڑی لی اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ پھر اس کی ماں بیمار رہنے لگی۔ سوتیلا باپ جسے وہ بھی ڈیڈی کہتا، ماں کی پایتی سے لگ گیا۔ چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا، پہلاہٹ انگلیوں کے پوروں تک پھیل گئی، آنکھیں ساکت ہو گئیں، رنگ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ کفن کی سفیدی نے ہر رنگ کو ڈھانپ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے رشتوں کی کہانی ختم ہوئی، مگر یہ اس کی کو بھول ہو گئی تھی۔ جنازہ اٹھنے سے پہلے رشتوں کا پورا قافلہ تھا جو اس مختصر سے آنگن میں اترا، اور اس کی ماں، بہن، بھائی جو صرف اس کے پاس آ کے رکے، اسے گلے لگایا۔ خالہ جب آ کے اس سے ملی تو اس کو لگا کہ کوئی بھٹکا ہوا لمس اس سے آن ملا، اندر گرتے آنسوؤں کو باہر کا رستہ مل گیا۔ جنازہ اٹھتے ہی رشتوں کا یہ قافلہ رخصت ہوا۔ جاتے جاتے خالہ اس کی مٹھی میں اپنے گھر کا پتہ دے گئی جو اس نے خوف سے نہ کھولا۔ وہ اس لمس کی تلاش بازار کا پتہ نہیں ڈھونڈنا چاہتا، وہ اس گھر کے کونے قدروں میں پلنے لگا۔ علم تو شاید ایسے بچوں کے نصیب میں ہی نہیں ہوتا، وہ کیسے پاتا؟ ہنر سیکھنے لگا۔ عجب سخی لوگ تھے، اسے کھانا دیتے، رہنے کو شفقت، پر کوئی اسے تنخواہ کے پیسے نہ مانگتا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرتا۔ کسی نے کہا اب تو اپنا نشان ڈھونڈ، پھر بھی وہ خود سے بچھڑنے لگا۔ تنہا ہو جانے کا احساس اسے مار ڈالتا۔ اب وہ عمر کے اس دور میں تھا جہاں انسان کے اندر خود بخود چاہے جانے کی خواہش سر اٹھاتی ہے۔ نرم احساسات وجود کا احاطہ کر دیتے، کسی کا رنگین سراپا حواسوں پہ چھایا رہتا، پر اسے خاندان کی لڑکیوں سے خوف آتا۔ عجب حسن تھا جسے کوئی آنکھ بھر کے دیکھ نہ سکے۔ ایک جلال تھا جو پکار کر کہتا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار۔ آنکھیں اٹھنے سے پہلے ہی جھک جاتیں۔ باہر سے اسے اپنے بے نشان ہونے کا خوف، کسی نے آنکھ اٹھا کر بات کرنے کا حوصلہ نہ دیتا۔ دن موتی ستارے اور رنگ برنگے دھاگوں سے کپڑوں پر کڑھائی کرتے گزرتا، اور رات اپنے ہی سوالوں کے گورکھ دھندوں میں الجھے گزر جاتی۔ روز ایک دن دراز میں اسے وہ مڑا توڑا کاغذ ملا جو اس کی خالہ اس کے ہاتھ میں تھما گئی تھیں۔ اس کا مقدر بھی بازار کے تھڑے ہیں۔ یک بیک اس کی نظروں میں کئی کردار گھوم گئے جو بازار سے وابستہ ہوتے ہیں۔ سازندوں کے ساتھ طبلے پہ تھاپ دینے والا، گلے میں موتیے کے ہار پہنے، چھوٹی سی چھڑی پر گجرے اور پھولوں کی ہار لٹکائے چوہاروں کے نیچے سے گزرتا، یا پھر ادھر ادھر سے گاہک گھیر کے لے آنے والا، اور پھر وہ اپنا حصہ مانگنے والا۔ اسے لگا وہ بازار میں کھڑا ہے۔ طبلہ اور گھنگروؤں کی آوازیں اس کے کانوں میں گھسنے لگیں، باسی گجروں کی مہک اس کے دماغ اور ادھم مچانے لگیں۔ تو یہ کیا سب اس کے خون میں ہے؟ یہ اس کی وراثت ہے؟ وہ اس طبلے اور گھنگرو کی پیداوار ہے؟ وہ خون کے خلیوں سے اس میراث کو کیسے جدا کرے؟ کاغذ اس کی مخینوں میں بہہ گیا اور اس نے ڈرتے ڈرتے اسے کھولا۔ اس نے تو پتہ غور سے دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ختم۔